دوستو، سعودی عرب کے شہر ریاض میں غزہ کے حوالے سے منعقد ہونے والے تاریخی اجلاس کے اختتام پر اسلامی تعاون تنظیم کے 57 ممالک اسرائیل کے خلاف کسی عملی اقدام پر متفق نہیں ہو سکے۔ یہ اجلاس، جسے آخری لمحات میں عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کے رہنماؤں کے مشترکہ اجلاس کے طور پر متعارف کرایا گیا، مسلم اور عرب ممالک کے درمیان مفادات کے گہرے ٹکراؤ کی واضح عکاسی تھی، جو عام طور پر دنیا کی تمام مسلم آبادی کی نمائندہ تنظیم کے طور پر خود کو متحد تو دکھاتی ہے، لیکن عملی اقدام کے وقت ہر ایک کی رائے الگ الگ ہوتی ہے۔ اس اجلاس کو اچانک عرب لیگ کے ساتھ مشترکہ کارروائی کے طور پر متعارف کرانے کی وجہ یہ تھی کہ عرب لیگ کے اجلاس میں اس بات پر کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا کہ مسلم ممالک کو کیا اقدام کرنا چاہیے۔ اسرائیل کی مخالفت کرنے والے کچھ ممالک میں شاید یہ امید پیدا ہو گئی تھی کہ حالیہ صورتحال اور ایران اور ترکی کی موجودگی کی وجہ سے تعزیری اقدامات کے مخالفت کرنے والے ممالک پر دباؤ ڈالنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ عرب سفارتکاروں کے مطابق لبنان اور الجزائر نے عرب لیگ میں اسرائیل کو تیل کی فراہمی روک دینے کی تجویز دی تھی، جس کی متحدہ عرب امارات اور بحرین نے مخالفت کی۔ اب تک روس اور برازیل جیسے ممالک کی طرف سے تجویز کردہ بہت الکی قراردادوں، جن میں اسرائیل سے نرم سفارتی زبان میں جنگ بندی یا حتیٰ کہ انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا اعلان کرنے کے لیے کہا گیا ہے، کو بھی امریکہ نے مسترد کر دیا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ یرغمالیوں کی رہائی تک اپنی فوجی کارروائی نہیں روکے گا۔ امریکی حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اصولی طور پر اپنے دیرینہ اتحادی کے اس موقف کی حمایت کرتی ہے اور اس سلسلے میں اسرائیل کو پابند کرنے والی کسی بھی قرارداد کو ویٹو کر دے گی۔ اگرچہ امریکہ کا اصرار ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور شہریوں کی ہلاکت پر تشویش ہے، لیکن عملی طور پر حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد اب تک ایک بڑی تعداد میں غزہ میں عام شہریوں کی ہلاکت کے باوجود غزہ میں اسرائیل کی فوجی کارروائی کی واشنگٹن نے مخالفت نہیں کی۔ اسلامی تعاون تنظیم کے ممالک بلا شبہ اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کی کافی طاقت رکھتے ہیں، لیکن ان ممالک کے درمیان مفادات کے ٹکراؤ نے ان ممالک کو کبھی بھی اس طاقت سے فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں بنایا۔ جدہ میں جاری عرب اور اسلامی ممالک کے رہنماؤں کی کانفرنس کے میزبان سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ اسرائیل نے جو کیا ہے اسے یہ بھگتنا ہوگا۔ انہوں نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی کارروائی کو جنگی جرائم قرار دے دیا ہے۔ اردن کے بادشاہ عبداللہ کے مطابق یہ ایک خونریز جنگ ہے جسے فوری طور پر روکنا ہوگا، ورنہ پورا خطہ اس کے لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے کہا کہ فلسطینی عوام کی نسل کشی جاری ہے، اور انہوں نے فلسطین کے لیے عالمی تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے سعودی عرب کے اپنے پہلے دورے کے موقع پر کہا کہ اسرائیلی فوج کو دہشت گرد گروہ قرار دیا جائے۔ انہوں نے اس جنگ کو پھیلانے کے لیے امریکہ پر ذمہ داری عائد کی، کیونکہ امریکہ نے ہی سب سے پہلے اسرائیل کے حق میں بیانات اور اپنے تمام جنگی بیڑے بھیجے۔ دوستو، تمام اسلامی ممالک میں سے صرف ایران اور شام نے سخت تجاویزات پیش کی تھی، جس میں اسرائیلی فوج کو دہشت گرد قرار دینا اور ان کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا مشورہ دیا گیا تھا۔ ان ممالک کے علاوہ باقی تمام ممالک نے صرف مذمتی بیانات دیے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلم دنیا کے ممالک کتنے ایک دوسرے کے خلاف ہیں اور کتنے اپنے ہی مسلم بھائیوں کی مدد کے لیے حاضر ہونے سے قاصر ہیں۔ دوستو، ہمیں یہ حقیقت تسلیم کرنی چاہیے کہ اسلامی ممالک کے تنظیمیں عرب لیگ اور OIC صرف نام کی تنظیمیں ہیں، جن میں شامل ممالک مشکل اور مصیبت کے وقت اپنے مفادات کی خاطر ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور یوں ان میں موجود اتحاد کبھی نہیں بن پاتا۔ لیکن دوستو، کیا آپ لوگوں کی نظر میں اسرائیل اس جنگ کو روکے گا یا نہیں؟ کیا غزہ پر اسرائیل قبضہ کر لے گا یا نہیں؟ ان سوالوں کے جواب کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے، اور اگر آپ کو زوراور کی ویڈیوز پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔